بال میرے ایکچولی بہت لمبے تھے، کوئی یہاں تک میرے بال تھے، سلکی بال تھے. تو وہ جب بھی خالہ کو غصہ آتا تھا تو وہ ایسے رول کر دیتی تھی نا، بالوں کو یہاں تک لے آتے تھے، اور پھر اس کے بعد نا وہ سر یا زمین پہ مارتے تھے یا دیوار پہ. وہ چیز بڑی پینفل تھی. تو پھر میں نے کبھی بال نہیں رکھے. یہ مجھے ہے کہ مطلب بال آ جائیں گے تو وہی والا سین ہوگا، شاید اس لیے کبھی نہیں رکھے. میرا نام نوشی بٹ ہے اور میں تازہ رائٹر ہوں. لکھنے کا شوق تو ایسے تھا بچپن سے، لیکن مجھے شاعری لکھنے کا شوق تھا. جو رائٹ اپ ہیں وہ جو میں نے لکھے ہیں سماجی جو مسائل ہیں عورتوں کے حوالے سے، اور جو سماجی ہمارے دوسرے مسائل ہیں تعلیم کو لے کے، صحت کو لے کے، دوسری چیزوں پہ، اس طرح سے میرے آرٹیکل کا ہے سارا. اور ساتھ میں ایک بیانیہ ہے میرا خود کا. بروکن فیملی چائلڈ ہوں میں. مدر کی سیکنڈ میرج ہو گئی، فادر نے اون ہی نہیں کیا کئی سال تک، پتہ نہیں تھا کہ کہاں پہ رہتے ہیں. پڑھنے کا شوق تھا لیکن پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا. بس یہ تھا کہ جب 13-14 سال کے ہوئے جی اس کا رشتہ کر دو، شادی کر دو، رشتہ کر دو، شادی کر دو. یہی ایک تکرار تھی. میں نے یہ سوچا کہ شاید میرے جو خواب ہیں میں شادی کے بعد پورا کر سکتی ہوں. لیکن بدقسمتی کہہ لیں اس کو یا کچھ بھی کہہ لیں کہ ہمارے یہاں پر جو شادی کے بعد خواتین کے ساتھ ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں آپ رہتے ہیں اور اس طرح سے پھر آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں، پھر بچے کے ساتھ ایک جوڑی ملانی ہے، پھر ان ساس کو بھی پوچھنا ہے، دیوروں کو بھی پوچھنا ہے، باقی ساری چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے آپ نے. تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی اسٹڈی کہیں، آپ کے خواب جو ہیں وہ نہیں رہتے. مجھے نہیں ملا اس طرح کا ماحول. بہرحال کچھ سالوں بعد ملا. پھر میرے ہسبینڈ نے مجھے بکس لا کے دی، میں نے دوبارہ سے ایگزام دیے. ماضی جب میں یاد کرتی ہوں، چیزیں جب مجھے ریکال ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے ہی فلیش بیک آتا ہے کہ میری کوئی 2-2.5 سال کی عمر ہے اور میرے ذہن کے پردے پہ آتا ہے کہ مطلب میرے جو فادر ہیں وہ میری مدر کی مطلب پٹائی کر رہے ہیں اور میں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں. اب ظاہر ہے میں تو بہت چھوٹی ہوں، میں کیسے بچا سکتی ہوں. تو پھر میں نے ان کی ٹانگ پہ کاٹا تو وہ مجھے انہوں نے ایسے دھکا دیا، دور جا کے گری. بہرحال میری والدہ کے بال ان کے ہاتھوں میں تھے، وہ انہوں نے چھوڑ دیے. تقریباً میں تھی کوئی 2.5-3 سال کی اور میرا چھوٹا بھائی جو تھا وہ تقریباً 9-10 ماہ کا تھا. تو سیپریشن ہو گئی تھی، جھگڑا ہوا، پھر ابو نے امی کو نکال دیا. امی کی ہم اس لحاظ سے ان کی ہمارے پہ احسان ہے یا ان کی مہربانی ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کم از کم اون کیا، ہمارے خرچے یا جو بھی وہ کر سکتی تھی. اس سوسائٹی کی عورت کتنا کر سکتی ہے جب تک کہ وہ خود بھی کوئی اتنا زیادہ ویل آف نہیں ہے. تو دوسری شادی ان کی مجبوری تھی. وہ پھر ان کی شادی ہو گئی، نانا ابو کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ مطلب میرے پاس رہے تو ایک کام کرنے کے لیے مفت کی ملازمہ مل جاتی ہے، اور بھائی کی شکل میں ان کو باہر سے کام کرنے والا ملازم مل جاتا تھا. تو مطلب ہم دونوں بہن بھائیوں نے اس حوالے سے بہت سفر کیا. مجھے یاد ہے ایک بار میری خالہ نے کچھ پیسے میرے پاس رکھے ہوئے تھے، تو وہ پیسے ہمارے نانا وہ بیمار تھے تو کوئی پیسے ویسے نہیں تھے پاس. امی کے طرف سے پیسے جو آتے تھے تو وہ پیسے بھی نہیں آئے ہوئے تھے، تو ان کی میڈیسن لانی تھی. تو ان میں وہ پیسے میں نے ان کو دے دیے کہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ جو مجھے میری خالہ نے مارا تھا وہ اسی طرح ایسے رول کر کے، اور میرا سر باقاعدہ وہ فرش پہ مارتی تھی، پھر اٹھاتی تھی، پھر مارتی تھی. وہ پھر مجھے اتنا ہوتا تھا کہ میں جس دن بھی میرے اپنے بس میں آئے گا میں یہ بال کاٹ دوں، اور جس دن میرے اپنے بس میں آیا میں نے سیدھے یہاں سے یہاں تک بال کیے تھے. بہت ہمارا مشکل ٹائم تھا، بہت ہی مشکل تھا، اور انتہائی گندا ٹائم تھا کہ وہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. ابھی بھی ایسا ہے، میں اپنے بارے میں بات کرتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ فیس کیا. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سمپتھی گین کرنے کے لیے کرتی ہے. میرا موٹیو یہ ہے کہ اگر میں نے ایک مشکل زندگی جی ہے، میرے بھائی نے اسی طرح سے ایک مشکل زندگی میرے ساتھ سفر کی ہے، اس کے لیے میں تھی، میرے لیے کوئی نہیں تھا. وہ روتا تھا تو میرے پاس آ جاتا تھا، میرے لیے کوئی بھی نہیں تھا. تو میں لوگوں کے لیے کیوں نہیں بن سکتی؟ میرا ان باکس بھرا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ.
کنورسیشن سے، بات سے کوئی پریشانی ہے وہ آرام سے آئیں گے، نوشی ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، میں سنتی ہوں، کہتی ہوں یار ٹھیک ہے، اچھا اپنی سمجھ کے مطابق آپ ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ یار یہ کر لیں یہ کر لیں، لیکن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا. سوشل میڈیا ٹرولنگ کا شکار تو میں بہت زیادہ ہوتی ہوں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ حصہ خواتین کا ہے، انہی خواتین کا جن کے حقوق کے لیے میں بات کر رہی ہوتی ہوں. آپ یقین مانیں کہ ایون دو میرے ساتھ یہ تک ہوا کہ فیس کٹ کر کے کسی نے میرے نام سے کسی کی شیئر کر دی گروپس میں کہ یہ نوشی بٹ ہے. پھر میں نے وہاں سے فیصلہ کیا کہ کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی ہراسمنٹ ہوگی، کسی کے ساتھ بھی اس طرح کی بلیک میلنگ ہوگی تو میں اس کا ساتھ دوں گی. اور آج تک یہی بات ہے کہ میں اس پہ ہراسمنٹ پہ اور اس بلیک میلنگ پہ جب بھی کوئی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور میں پہلے اس کو دیکھتی ہوں، انویسٹیگیٹ کرتی ہوں میں، اور اگر فیکٹ ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوں، جہاں تک مجھے جانا پڑے میں جاتی ہوں. بینگ اے بروکن فیملی چائلڈ، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر جن کی شادی ہو گئی ہے اور ان کا کوئی بچہ بھی ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر معاملات بہتر ہو جائیں تھوڑا بہت کمپرومائز کر کے. لیکن اگر ابیوزو میرج ہے تو میرے خیال سے اس کو پھر آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ اس کو آپ ختم کر دیں. اگر آپ کو محبت ہے تو شاید رسپیکٹ اس میں ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے، لیکن محبت سے بھی پہلے ایک احترام لازمی ہے. اگر آپ اپنے پارٹنر کا احترام نہیں کر رہے، آپ اس کے ساتھ ابیوزو ہیں، بھلے آپ بعد میں کتنی بھی معافی مانگ لیں لیکن آپ نے اس کا دل تو دکھا دیا نا، اس کو تو آپ اس وقت کو واپس نہیں کر سکتے جس وقت میں آپ اس کے ساتھ ابیوزو تھے. خواتین بھی اگر ابیوزو ہیں تو اس کو آپ کیسے اوور کم کریں گے بعد میں؟ مطلب اگر مرد نے بڑا کٹ دیا اور بعد میں آپ کو سونے کے کنگن لے دیے تو میرے جیسی عورت ہو تو سونے کے کنگن بھی اس کے منہ میں مارے کہ جا اب اس کو سر میں مار اپنے، تم نے پہلے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ کیا تھا. یہاں پر نو کا مطلب نو نہیں سمجھا جاتا، یہاں نو کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہماری ایگو ہرٹ کر دی ہے اس نے، اب ہم اس کو مرد بن کے دکھائیں گے، اب ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم جو ہیں، اب آپ نے ہمیں انکار کیا ہے، لو یہ تمہاری اوقات ہے کہ تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو فلاں ہو. بھائی آپ کنسنٹ کو اور ہراسمنٹ کو ایک لائن میں کیسے لے آتے ہیں؟ آپ اس کو ایک دائرے میں نہیں رکھ سکتے. یہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک عورت جو کہ بات کر رہی ہے، جو بول رہی ہے، جو اگر کھلا لکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے میسر ہے. بڑے میرے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں معصوم سے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ بس میرا ایک کمرہ ہو، میرا ذاتی کمرہ ہو. ایک کمرہ مجھے بہت ہے، تو اس میں بس میری میوزک کلیکشن ہو، بڑی سی LCD یا LED لگی ہو. تو وہ ایک میرا ڈریم ہے کہ کینیڈا کے کسی ایک اس میں شہر میں ایک میرا ذاتی کمرہ ہو اور اس میں میری مست زندگی ہو.